حضرت یوسف علیہ السلام اور جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال میں بہت سارے مقامات پر مماثلت ہے، یونیفارم کیفیات ہیں. جیسے قریش حضور کے بھائی تھے، خاندان کے افراد تھے، انہوں نے حضور سے حسد کیا. اسی طرح سے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے جان کائنات امام الانبیاء جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے حسد کیا. یہ حسد کی بنیاد پر زندگی کی یہ مماثلت نظر آتی ہے. انہوں نے حسد کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہاں جناب یوسف کے بھائیوں نے بھی حسد کی بنیاد پر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور پھر وہ قتل کی مشاورت قرآن کی آیات میں بھی موجود ہے، اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کس انداز میں گویا کہ نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی. جناب یوسف علیہ السلام کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکۃ المکرمہ چھوڑنا پڑا. ساری کیفیات کے بعد جناب یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام تکالیف کے بعد مدینہ کی ریاست کے سلطان بن کر پوری کائنات کے سلطان بن کر ابھرے. تو یہ جو مماثلت ہے زندگی کی، تو اس اعتبار سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اخی کہہ کر فرمایا ہے. ایک مقام پر حضور فرما رہے ہیں کہ اخی یوسف اصبح وانا املح، فرمانے میرا بھائی یوسف جو ہے وہ میٹھا ہے، یعنی میرے بھائی یوسف کا جو حسن ہے وہ میٹھا ہے. انا املح، اور میرا جو حسن ہے وہ نمکین ہے. میٹھا حسن اور نمکین حسن، اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ میٹھا حسن جو ہوتا ہے وہ کسی ایک طبقے پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے بچوں نے نہیں کیے، مردوں نے نہیں کیے، بوڑھوں نے نہیں کیے. ان کے حسن کے تذکرے اس معاشرے کی خواتین نے کیے. یہ میٹھا حسن ہے. اور نمکین حسن کیا ہے؟ جو جان کائنات کا حسن ہے، ان پر علی المرتضیٰ چھوٹی عمر میں ہوں وہ بھی قربان جا رہے ہیں، ان پر سلمان فارسی ذوف کی حالت میں ہوں وہ بھی قربان جا رہے ہیں. فرمایا نمکین حسن وہ ہے جو ہر ایک پر اثر کرتا ہے اور ہر ایک اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. اور پھر دوسرا مقام کہ جب یہ ساری کیفیات، یعنی یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ گئے، جناب یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے والد بزرگوار آ گئے، سارے معاملات ہو گئے کہ جناب بھائیوں کو اب معاف کرنا ہے. تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو آج میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو تم نے کرنا تھا تم نے کیا. اب میں جو تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی باز پرس نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا. اور پھر جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے تب بھی یہی فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں آج وہی فیصلہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے، اور تمام نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں نے سب سے درگزر کر دیا ہے. تو یہ جو یکجائی ہے اور یہ جو مماثلت ہے ان دونوں ہستیوں اور ان دونوں شخصیات کی زندگی کے احوال میں، یہ بھی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہے.